کہ اللہ میاں نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے کس پر؟ عورت پر. یہی وجہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے کاٹنے کا حکم, ایسا ہی ہے نا. اور قرآن میں خود اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اسی طرح قرآن نے کہا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. مرد اور عورت میں جب اسپیکنگ پاور کی بات آئے گی تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ مرد میں جو اسپیکنگ پاور ہے وہ عورت سے زیادہ ہے. اب خواتین یہ بیان سن کے کہتی ہیں ہمارے خلاف بول رہے ہیں. آپ کے خلاف نہیں بول رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے بھی حقوق ہیں, مان رہے ہیں نا, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ حقوق نہیں ہے, ہم تقابل کر رہے ہیں. بعض چیزوں میں اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے تو ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی پاگل انکار کرے گا اس کا. تو اسپیکنگ پاور کس میں زیادہ ہے؟ مرد میں زیادہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. خواتین کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات کو بہت طول دے دیتی ہیں, لمبا کھینچتی ہیں, اس کو لمبا کھینچتی ہیں. مرد اس کو سمیٹ کے کیا کر دیتا ہے؟ مختصر. اب اگر کوئی مرد ذرا سی بات کو کھینچے جا رہا ہے, چبا چبا کے بولے جا رہا ہے, اس کا مطلب اس میں فیلنگز کون سی آ رہی ہیں؟ سیٹنگ اس کی کیا ہے؟ آؤٹ ہے. اب جو اصل بات میں کر رہا ہوں, میرا مقصد مردوں کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے. وہ تو خواتین ویسے ہی خلاف ہیں کہ یہ ہر وقت آدمیوں کے فضائل بیان کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. میں خواتین کے بھی فضائل بیان کرتا ہوں, حقوق ہیں ان کے, وہ تو بیان کرنے چاہیے اور میرے بیانات اس پہ موجود ہیں. اصل جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس پوری تمہید سے کہ جب اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دے دی, فزیکلی میڈیکل سائنس بھی اس کی قائل ہے کہ پاورفل کون ہوتا ہے؟ آدمی. اور قرآن بھی, آسمانی کتابیں بھی, سب اسی کی ہیں. تو پھر اللہ نے آپ کے بچے کو یا آپ کو مرد بنا دیا تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ یہ بکواس, معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے غصہ آ رہا ہے نا, تو اس لیے میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں. یہ کہنا کہ میری فیلنگ کون سی ہو رہی ہیں عورت والی, یہ لیڈیز پن, یہ عورتوں کی طرح لپسٹک لگانا یا اس میں لیڈیز والے کپڑے پہننا, یہ ہائے اللہ ہوئی اللہ کرنا, اس کا مطلب آپ نعمت کی ناقدری کر رہے ہو. تو یہ بات اپنے بچوں کو سمجھایا کرو. بہشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے جو اس کو میں ڈیفائن کر رہا تھا. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماؤں کو کہ اپنے بیٹوں کو کہا کرو تم تو ماشاءاللہ کیا ہو بیٹا, مرد. اس کا مطلب بیٹیوں کی توہین نہ ہو کہ وہ احساس کمتری میں چلی جائیں کہ ہائے ہم تو مرد نہیں ہیں, ہم تو لیڈیز ہیں. ان کی توہین مقصد نہیں ہے. لڑکوں کو حوصلہ دلانا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں ماشاءاللہ مرد بنایا تو کام کون سے کرو؟ مردوں والے کام کرو. یہ احساس ان کو آج بچپن سے دلانا پڑے گا, ورنہ وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جائے گا. میرے پاس فون آ رہے ہیں, ایک بندے کا فون آیا, کہہ رہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے مرد آدمی سے شادی کرنی ہے, کہہ رہے میں اتنا عذاب میں آیا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے, کہہ رہے میرے اندر فیلنگ یہ ہے. میں نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا آج تک, اب تک پہلی دفعہ ایسا کیس پاکستان میں سنا ہے. میں نے کہا اس کا کہیں بچے کا کہیں تعلق ہوگا غلط, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. گدھے گھوڑوں میں نہیں ہوتا, بلوں میں نہیں ہوتا, مرغوں میں نہیں ہوتا, آپ کے بچے میں کہاں سے آ گیا؟ کہہ رہے اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی ہے. میں کہا اس نے خراب کیا اس کو فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی. وہ گورے میں فیلنگ وہ والی تھی, تو وہاں سے فیلنگ بلوٹوتھ کے ذریعے اس نے ٹرانسفر کر دی, اس کو بھی ہائی اللہ ہوئی اللہ بنا دیا. کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یار, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق دی, اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے یار, ورنہ ہم بھی پتہ نہیں اس معاشرے میں کیا بن چکے ہوتے. کیونکہ جب آدمی کی بر وقت شادی ہو جاتی ہے اور زیادہ شادیاں ہوں تو وہ اس میں مردانگی کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کسی کنوارے سے پوچھیں, جس دن اس کی شادی ہوتی ہے نا اس دن وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں کیا ہوں, آدمی. حقیقت ہے یہ نیچر اس کو کہلواتی ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, ہماری بیوی ہم سے محبت آدمی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے. کنوارے کو یہ احساس کم ہوتا ہے اپنے مرد ہونے کا. شادی کے بعد چونکہ دلہن آتی ہے نا اس کی زندگی میں, تو اس کو فرق کا پتہ, کمپیئر کرتا ہے نا وہ کہ یہ وائف ہے اور میں اس کا کیا ہوں, ہسبینڈ ہوں. جب تک کنوارا ہے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہے کم بخت تو. اس لیے کنوارے پن کو جلدی ختم کرو, بر وقت نکاح کر لو تاکہ اس ہائی اللہ ہوئی اللہ سے تمہاری
ورنہ کچھ بھی بن سکتے ہو. معاشرہ اس طرف لے کے جا رہا ہے. کالز آ رہی ہیں اب لوگوں کی, ہمارا بیٹا وہ فیلنگز چینج ہو گئی اس کی. میں نے کہا کم بخت کی, تم نے شادی نہیں کی ٹائم پہ, فیلنگز ہی گنوا بیٹھا ہے ابھی. یہ حقیقت ہے, یہ اس کی فیلنگز کیا ہو گئی, ختم. تو میں جب یہ واقعات سنتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق عطا فرما دی. اور یہ ہم نے نہیں بچایا, مجھے کس نے بچایا, اسلام نے بچایا. ہمیں اسلام بچا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اسلام نہ ہوتا تو ہم میں سے آدھے لوگوں کی فیلنگز بولو چینج. ابھی تو شادیوں پر بیان سنتے ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں, کرے نہ کرے لیکن ایک دم جذبہ آ جاتا ہے, ارے مفتی صاحب ایک اور دفعہ. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں اسلام نہ ہوتا تو شادیوں پہ بیان سن کے آدھے لوگوں کو تھوڑا سا جذبہ آتا, آدھے وہیں سو جاتے, کہتے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو میں تو جب یہ سنتا ہوں نا, یہ اسمبلیوں میں اس طرح کے قوانین پہ بحث ہو رہی ہے, اور یورپ میں ایسا ہو چکا, تھائی لینڈ گیا, وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے, یہ بیچ کا ہے یا ادھر کا ہے, تھوڑا سا کچھ بیچ کے تھوڑے سے اس سائڈ پہ ہوتے ہیں, کچھ بیچ کے تھوڑے سے ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ. پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو تو ہے کیا. تو جب آؤ اپنے ملک میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی یہی ہے اور یہ کیا ہے, شی ہے. صاف ست پتہ ہے, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قانون تو انشاءاللہ ہم پوری زور لگا دیں گے, تبدیل انشاءاللہ نہیں ہونے دیں. آپ نے فیس بک پہ احتجاج کرنا ہے, اور یہ جو لانتی قسم کے آ رہے ہیں نا, جو مرد ہیں اور فیلنگز کی وجہ سے شی بنے پھر رہے ہیں, ان کو دبا کے نیچے لعنتیں بھیجا کرو ان کے اوپر. تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں خدا نے آدمی بنایا تو کیا ہیجڑا بنا پھر رہا ہے تو. جس کو خدا نے ہیجڑا بنا دیا وہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, وہ صبر کرے. لیکن جس کو اللہ نے آدمی بنایا وہ ادھر کو چلا گیا, یہ تو نعمت کی ناقدری ہے. نہ عورت کو ادھر آنے کی اجازت, نہ آدمی کو ادھر جانے کی اجازت. تو پہلا کام اپنے نسلوں کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے اس گندگی سے. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, لڑکے کو احساس دلانا ہے بیٹا مردوں والے کام کرو, تم تو ماشاء اللہ کیا ہو, مرد ہو مرد. اس کو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو لڑکیوں میں کھیلنے نہیں دینا. جو بچہ بچپن سے کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہے اس میں بھی شی والے جراثیم پیدا, بول لو نا. اللہ کا شکر ہے ہم جس اسکول میں پڑھے ہیں سارے لونڈے لپاڑے, وہ بدماش قسم کے. 5ویں تک کو ایجوکیشن تھا وہ بھی غلط تھا, 5ویں سے لے کے میٹرک تک سارے آدمی, اور ایسے بدماش. پہلا دن ہمارے اسکول کا تھا, لڑکے تپائیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے. اچھا لگا ہمیں, اچھا فیل ہوا. لڑکوں کے ساتھ ہم اسکول, ہمارا اسکول بہت دور تھا, ہم پیدل بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے, بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے, بہت لمبا سفر. اس وقت ماؤں کو ترس نہیں آتا تھا, ہائے میرا بیٹا کیسے جائے گا پیدل, ہائے ہائے یہ ہائے اللہ ہوئی اللہ والی مائیں بھی نہیں تھیں, چل شاباش جا اسکول. تو ہم جب اسکول جاتے تھے لڑکے کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے شوز اتار رہے ہوتے تھے. یہ شرارتیں, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا پیدل, آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ, تو شوز نہیں, پاؤں پیچھے رکھ دو, پھڈا شروع راستے میں, کس نے اتارا ہے, اس نے اتارا ہے, ادھر ایک چمبا اس کو لگایا, ایک اس نے لگایا, لڑے بڑے روئے ڈھوئے ہاں ہو کر کے اسکول پہنچ گئے. اسکول پہنچتے ہی لیٹ. جب لیٹ پہنچے تو ماسٹر صاحب ڈنڈا لیے ہوئے کھڑے. عادت ہو گئی تھی روزانہ, جس دن مارنا پڑے عجیب فیلنگز چینج ہوتی بھی محسوس ہوتی تھی. مار کھائی, ایک ڈنڈا ادھر کھایا, یوں کیا, ادھر کھایا, یوں کیا, چلے گئے اس کو. کوئی بھی نہیں تھا, نہ کبھی ٹیچر کے خلاف خیال آیا کہ ہائے ٹیچر ہاتھ کیسے اٹھا لیا. او بھائی ٹیچر تو باپ کی طرح ہے یار, ایک ہاتھ ڈنڈا لگا دیا, ہاں یہ بے تحاشا مارنا پیٹنا یہ تو غلط ہے, کوئی بات نہیں یار, ایک سوٹی کھا لی, استاذ ہیں ٹیچر ہیں,
سوری بھی کیا, ڈنڈا بھی کھایا اور نکل لیے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا یوں یوں کیا ایسے ایسے نا, پوچھا تجھے زیادہ زور سے لگی ہے, مجھے زیادہ زور سے لگی, بس اتنا انجوائے کیا, چلے گئے کلاس. وہاں بھی سارے لڑکے ایک نمبر کے بدماش لڑکے, مار دھاڑ. اور آج کل جو ماحول ہے نا,